ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان محترم، عبادت اور محبت اہل بیت اور اس کے اثرات، اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں. 13-14 دن سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کیں. اب بہرحال یہ اختتامی مراحل ہیں، ایک آج اور ایک کل، اور یہ سلسلہ گفتگو اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا. دوپہر میں جو گفتگو میں نے جو آخری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، اس کو مکمل کر کے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میرے مولا نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی جس کو بھی پروردگار عالم محبت اہل بیت عطا کرے تو اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، اور پروردگار عالم اس کو 20 خصوصیات عطا کرے گا اس محبت اہل بیت کے طفیل. 20 خصوصیات اس کو عطا کرے گا، جس کی میں سے 10 دنیا میں اس کو ملیں گی اور 10 اس کو آخرت میں ملیں گی. اور کسی کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخص جنتی انسان ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہ کرے. اور جو دنیا سے متعلق چیزیں تھیں وہ صبح میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیں دوپہر کی مجلس میں، کہ 10 چیزیں جو دنیا سے مربوط ہیں
اور میں نے یہ بھی ساتھ عرض کیا تھا کہ آپ خود فیصلہ کرتے جائیں، اسکیچ بناتے جائیں، تو آنکھیں بند کر کے آپ کا اپنا فیصلہ یہ ہوگا کہ جو رسول نے فرمایا وہ بالکل برحق فرمایا، کہ اگر کوئی مومن ایسا ہو جائے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، اور اس محبت اہل بیت کے یہ اثرات اس کی زندگی میں اگر آ جائیں، تو واقعاً صحیح بات ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 10 خصوصیات صبح بیان ہو چکی، ایک فہرست وار عرض کر دوں، تکرار کر دوں تاکہ مطلب تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے۔ زہد، عمل کے اوپر حرص کرنا، دین میں پرہیزگاری، عبادت میں رغبت، موت سے پہلے توبہ، رات کی عبادت میں، قیام لیل میں نشاط، جو لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کی طرف نگاہوں کا نہ ہونا، خدا کے اوامر و نواہی کا حفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، دنیا کا بغض اور سخاوت۔ یہ 10 خصوصیات دنیا میں اس محبت اہل بیت کی برکت سے ایک مومن کو عطا ہوتی ہیں۔ اما لطیف الآخرہ، اما وہ 10 جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیے قرآن، روایات، الحمدللہ ہمارے پاس یہ اتنا ذخیرہ موجود ہے جو ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے، اور دنیا میں ہمیں بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ کہاں کہاں ہمیں سختیاں پیش آنے والی ہیں، کہاں کہاں ہماری مشکلات پڑھنے والی ہیں۔ دنیا تو ہے ہی ہے، وہ تو ویسی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید ہے۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ یہ کب مصیبتیں ختم ہوں گی ہماری، کب ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، مصائب ہو رہے ہیں، وہ ختم ہوں گے۔ یعنی پرسنلی میں اب جو سمجھتا ہوں روایتوں کی روشنی میں، دعا کریں، دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا کے اپنے دوسرے فائدے ہیں، قبول نہ بھی ہو تو بھی فائدہ ہے، اس لیے دعا تو کریں آپ۔ لیکن جو اندازہ ہوتا ہے روایتوں سے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا زمانہ مومن کو ملے کہ جس میں مومن سکھ کا سانس لے سکے، شیعان حیدر کرار، الا یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے، تو اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ مومن کو کوئی دکھ کا سانس ملے۔ ظہور سے پہلے سکھ کا سانس مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب میں کوئی نجومی نہیں ہوں، کوئی پیشین گوئیاں نہیں کر رہا ہوں، میں جو روایتوں سے سمجھا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور نہ ہی ظہور کے بعد کوئی دکھ کا سانس ملے گا، پھر وہ سکون اور چین کا زمانہ ہوگا، اور سمجھیں مومن کی سہولت کا زمانہ ہوگا۔ لیکن یہ جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے، یہ ہمیں بہرحال صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہے، اور ہمارے سامنے تو 1400 صدیوں کی سیرت ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو کیا کچھ نہیں ہوا، ہم تو پھر امتی ہیں، وہ تو آل رسول تھے، وہ آل رسول تھے، لوگوں نے آل کا خیال نہیں رکھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب یزید کے دربار میں لایا گیا ہے بیویوں کو، اور سر امام مظلوم یزید کے سامنے تھا، تو روم کا ایک سفیر وہاں پہ موجود تھا۔ اس نے سوال کیا یزید سے کہ یہ کس کا سر ہے، یہ کون قیدی ہیں، یہ کیا صورتحال ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ یہ تو اس پورے کربلا کے واقعے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، اصلاً تشہیر اس بات کی جا رہی ہے کہ یہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی خلیفہ کے مقابل میں، اور یہ ان کا انجام ہوا، بغاوت کا انجام۔ اور اس کے برخلاف اہل بیت اطہار نے اس پورے راستے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس کو یہ باغی کہہ رہے ہیں یہ آل رسول ہیں، جس کو یہ باغی کہہ رہے ہیں یہ آل رسول ہیں، یہ باغی نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اس نے اسی اپنی پالیسی کے مطابق کہ جی باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، اور یہ ان کا انجام ہو گیا، کیونکہ سفیر تھا، ہائی لیول کا آدمی تھا، تو اتنی جلدی تو جان نہ وہ چھوڑنے والا تھا اور نہ وہ جان چھڑا سکتا تھا۔ تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح، یہ باغی تھے تو کون تھے، کس قبیلے سے تھے، کس قوم سے تھے، کیا بغاوت کی انہوں نے؟ جب کریدنا شروع کیا اور جب یہ مجبور ہو گیا تو اس نے بتایا کہ یہ بنی ہاشم سے ان کا تعلق تھا، یہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے،
یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا. یعنی اس روایت کے مطابق, اس واقعے کے مطابق اس سفیر روم نے یوں سمجھے کہ اپنا سر پیٹ لیا. یہ تم رسول کی بیٹی کا بیٹا, یعنی اس سر کے اور رسول کے درمیان صرف ایک بیٹی کا فاصلہ ہے, اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت داؤد کی 120ویں پشت کا ایک انسان ہے کہ ہماری کوئی محفل اس کے بغیر نہ خوشی کی نہ غم کی سجتی نہیں ہے. اتنا احترام کرتے ہیں ہم اس کا. 120 پشتوں کا درمیان میں فاصلہ, اور ہم اس شخص کا اتنا احترام کرتے ہیں, اور تم نے اس شخص کا کہ جس کے اور رسول کے درمیان صرف ایک بیٹی کا فاصلہ, یہ سلوک کیا اس کے ساتھ. تو عزیزو, یعنی اس وقت سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں. بس یہ خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں ہمت اور توفیق دے اور اتنی قدرت اور طاقت دے کہ ہم ان مشکلات کا سامنا کر سکیں اور ان مشکلات کو تحمل کر سکیں اور ان مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دے خدا. ورنہ ختم ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتی ہوں. لیکن بہرحال دنیا کے علاوہ جو آپ کی آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے, اس کے لیے اہل بیت اطہار نے اور بعض جگہ پہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو کہاں کہاں سختی آ سکتی ہے, کون کون سے موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ پریشان ہو سکتے ہیں, مشکلات میں پھنس سکتے ہیں, سختی میں پھنس سکتے ہیں. اور پھر کمال اسلام کا یہ ہے, اور نمائندگان الہی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف مشکلات نہیں بیان کی, ان مشکلات کے حل بھی بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور توفیق الہی شامل حال ہوئی اور عنایات حضرت بقیت اللہ العظم رہے ہمارے اوپر, تو کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ اسی حوالے سے. انہی مشکل ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے سکرات موت کا مرحلہ, انہی مشکل ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ, انہی مشکل ترین مرحلوں میں سے صراط کا مرحلہ, انہی مشکل ترین مرحلوں میں سے, یعنی یہ جتنے بھی آپ کی آخرت کے مراحل ہیں سب مشکل ہیں, سب مشکل ہیں, سب میں سختیاں ہیں اور سب میں پریشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ محبت اہل بیت جو ہمیں مل رہی ہے, مجھ سے کسی دوست نے, کسی ساتھی نے یہ کہا تھا کہ خاص طور پہ اس مرحلوں کو آسان کرنے والی کوئی نسخے بیان کریں, تو اہم ترین نسخہ اس کا یہی ہے جو محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت کو اپنے دل سے نہ جانے دینا, کیونکہ دیکھیے یہ خود ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں اس وقت محب اہل بیت ہوں, یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جب میں مروں گا تو محب اہل بیت مروں گا. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے. کتنے تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ کچھ لوگ جو امیر المومنین کے لشکر میں شامل تھے, ان کے اصحاب میں شامل تھے, لیکن ایسے مرحلے آئے کہ انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمنوں کے لشکر میں شامل ہو گئے. وقت نہیں ہے کہ میں ان ساروں کے نام آپ کو گنواؤں, لیکن اہم ترین نام خود ابن ملجم, وہ خود امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا, ساتھیوں میں سے تھا, اور ظاہراً میرا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے صفین میں امام کی طرف سے جنگ لڑنے والوں میں سے تھا. لشکر میں ہے امام کے, لشکر میں ہے کا مطلب یہ کہ امام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اس سے بڑا فداکار اور محب آپ کو کون ملے گا؟ لیکن وہی ابن ملجم امام کا کو شہید کرنے والا بھی وہی بنا. کس وجہ سے؟ وہی مال دنیا, عورت کی محبت لے ڈوبی اس کو. اور کیسا لے ڈوبی؟ یعنی واقعاً خسرت دنیا والآخرت, اتنا بڑا خسران کوئی انسان نہیں کر سکتا جتنا بڑا خسارہ اس شخص نے کیا ہے. تو اس کو محبت تھی, اور بھی اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے, لیکن یہ محبتیں بچا کے رکھنا ضروری ہیں. اسی لیے میں نے دوپہر کو عرض کیا کہ کوشش کریں کہ اپنی محبتوں کو بڑھائیں, خوش اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ الحمدللہ ہم تو محب اہل بیت ہیں. شیطان کا خطرہ ہر وقت ہمارے اوپر, اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کسی موقع پہ کسی ایک چیز کی محبت اگر ہمارے دل میں آ گئی, کوشش کریں کہ یہ حب دنیا دل میں نہ آنے پائے. میں بار بار اس کے اوپر تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پیغمبر کے بعد سے لے کر, حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے, پیغمبر سے لے کر ائمہ اطہار کے زمانوں کو دیکھ لیں اور ان کے بعد کے زمانوں کو دیکھ لیں,
مشکلات جہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کے دلوں میں، کسی کے دل میں مال کی محبت، کسی کے دل میں کرسی کی محبت، کسی کے دل میں عورت کی محبت، کسی کے دل میں کوئی محبت، کسی کے دل میں کوئی محبت. یہ محبت دنیا دل میں آئی تو میں نے اس دن کہا تھا کہ پانی آ گیا، اب یہ کشتی نہیں بچ سکتی. جب پانی اندر آ گیا تو اب یہ کشتی نہیں بچ سکتی. تو یہ محبت اہل بیت، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کریں. دیکھیں اب انٹریکشنز بعض اوقات ہوتے ہیں تو بعض جو لوگ نہیں پہچان رہے ہوتے کہ کون ہے یہ، جب حلیے میں آتے ہیں تو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، بغیر حلیے کے تو کسی کو کیا پتا یہ مولانا ہے یا کون ہے اور کون نہیں ہے. تو بعض اوقات بعض باتیں سننے کو ملتی ہیں تو انسان ان سے استفادہ کرتا ہے، تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. بہت سے لوگ، میں اتفاق سے ابھی کسی جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی میں ڈریس میں نہیں تھا، میں کسی سے ملنے گیا ہوا تھا. سامنے والے کو پہلے نہیں پتا تھا، اچھا بعد میں پتا چل گیا وہ پہچانتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک کھڑے بات چیت چل رہی تھی کہ یہ مولانا حضرات جو پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. اسی میں نے کہا نا کہ بعض اوقات اندازہ تھا کہ لوگ فضائل والی مجلسوں سے گھبراتے ہیں. یعنی جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، دیندار لوگ فضائل والی مجلسوں سے کتراتے ہیں اور اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دے. اچھی نگاہ سے مراد میری یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی بغض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، نہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں ملا. ان کا مقصد اور ہدف، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے صرف فضائل ہی پڑھے تو کیا ملا. بابا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ملا وہ کوئی اور مجلس آپ کو نہیں دے سکتی. اگر یہ دیکھیے فضائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل کے، فضائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ واقعا میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس، میں نے کہا نا وہ کتاب نام اس کا قطرہ ہے، مگر وہ خود قطرہ ہی بہت بڑا قطرہ ہے. وہ خود قطرہ بہت بڑا قطرہ ہے. اس کو انسان پڑھے، میں کہتا ہوں واقعا اس کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. آپ دیکھیے آپ کو کتنا چارج ملتا ہے. یہ چارج ہے جو آپ کو عمل کی طرف لے کے جائے گا. یہ چارج، بیٹری اگر آپ کی فل ہوگی تو آپ کا موبائل کام کرے گا نا ڈھنگ سے، آپ کا لیپ ٹاپ کام کرے گا. اگر بیٹری ویک ہوگی، ویک بیٹری میں کیا خطرہ ہوتا ہے؟ ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ موبائل یا لیپ ٹاپ بند ہو سکتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں خطرہ؟ اور اگر ہماری ایمان کی بیٹری ویک ہو، کسی وقت بھی خطرہ ہے کہ یہ ہمارا جو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے اور سب کچھ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. یہ خطرہ واقعا، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یعنی بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. یعنی میں آپ کو بتاؤں، میں ایک پہلے عشرے میں کسی جگہ پہ تھا، میں تو شروع کے جو 3-4 مجلسیں تھیں وہ، کیونکہ پہلا عشرہ تھا، ابتدائی ایام تھے محرم کے، تو آزاداری کے حوالے سے کچھ میں نے بات کی. البتہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب تسلسل والی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اب ہر مجلس میں ہر بات تو نہیں آئے گی نا. یہ مثلا 3-4 دن میں نے ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلنا ہے تو 3-4 دن کے بعد ہی نتیجہ تو نکلے گا. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ خود سے نتیجے نکالنے شروع کرتے ہیں. پہلی مجلس سنی تو ایک نتیجہ نکال لیا، دوسری مجلس سنی تو دوسرا نتیجہ نکال لیا. اچھا وہ جو نتیجے نکلتے ہیں بعض اوقات آپ وہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ بات ہوتی نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقعی ایک واقعاً عالم دین ہے، آپ کو کوئی ملے گا ایسا عالم دین جو عالم ہو، واقعاً دین کو سمجھتا ہو اور وہ کہے کہ جی آپ عمل نہ کرو اور آپ کو عمل سے دور لے کے جانا چاہتا ہو. نہیں ہو سکتا. یعنی واقعاً اگر ایک شخص اس کے پاس علم کا ایک شمع بھی ہوگا نا، کہ واقعاً اس نے دین کو سمجھا ہو، تھیم دین کی سمجھتا ہو، اہل بیت کا مقصد اور مفہوم سمجھتا ہو، تو ہو نہیں سکتا. اتنی ڈھیر ساری روایتیں ہیں جو اہل بیت نے، جن کے اوپر عمل کے لیے اتنی تاکید کی ہے کہ پوچھے ہی نہیں آپ. یعنی بعض روایتوں کے جملے ایسے ہیں کہ وہ ہماری ولایت میں ہی شامل نہیں ہیں، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے کہ جو عمل سے دور ہے. یہ روایتوں کی جملے ہیں. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. اس میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعہ کا مقام بھی کتنا ہے اور پھر شیعہ ہے بھی کون. گھر میں تشریف فرما، دق الباب ہوا. امام نے اپنے غلام یا کنیز کو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے کون ہے.
وہ گئی جا کے اس نے دروازہ کھولا تو اس نے پیغام دیا ہوگا کہ مولا کو آپ کا ایک شیعہ آیا ہے آپ سے ملنے. روایت کا جملہ یعنی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت ہے. روایت کا جملہ یہ کہ امام علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کا کوئی شیعہ ملنے آیا, امام علیہ السلام اٹھ کے اس تیزی سے گرے, اس تیزی سے بڑھے کہ قریب تھا کہ امام گر پڑتے. جس طرح بعض اوقات انسان کتنی تیزی سے, آپ کو پتہ چلے کوئی اہم شخصیت آئی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہو مثلا, کتنی تیزی سے انسان نکلتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. امام اسی تیزی سے نکلے, دروازے کے قریب پہنچے, دروازہ کھولا, اس شخص کو دیکھا, واپس آ گئے. جب پتا چلا شیعہ ہے تو کیسا استقبال, لیکن جب چہرہ دیکھا کہا تم میں تو شیعوں کی علامت ہی نہیں ہے, تم دعوے دار ہو شیعہ ہونے کے, تم میں تو شیعہ کی علامت ہی نہیں ہے, واپس آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں نا ان باتوں کو, وہ کبھی آپ کو عمل سے دور نہیں کرانا چاہتا, لیکن بعض اوقات فضائل جب بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ والا اینڈ, کہ جو ایمان کا اینڈ ہے, کہ اس کے بغیر اصلا چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر انسان کی عبادت نہیں ہے, انسان کی بقا نہیں ہے, انسان کی حیات نہیں ہے. یہ اگر کمزور رہ گیا خاص طور پہ بچوں میں اور جوانوں میں, تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لہٰذا اس لیے بعض اوقات فضائل کو بیان کیا جاتا ہے اور فضائل کو مجلسوں میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ مقامات اہل بیت کو انسان پہچانے. کیونکہ دیکھیے, یہ یاد رکھیے, یہ جو گفتگو میں نے جہاں سے شروع کی تھی نا, خدا کی معرفت, یعبدون ای یعرفون, بعض نے کہا یہ معرفت میرے سامنے یہاں پہ فرض کریں سانپ ہو بہت بڑا سا, مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ سانپ ہے, میں ڈروں گا, لیکن جب پتہ چل جائے سانپ ہے تو میں یہاں بیٹھوں گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل گیا مجھے. معرفت بہت اہم ہوتی ہے. جب تک ان کے مقامات کو, ان کی منزلوں کو انسان نہیں پہچانے گا, ان کی اہمیت کو نہیں پہچانے گا کہ اس کائنات میں ان کے وجود کی کیا اہمیت ہے. امیر المومنین کہتے ہیں میں اس چکی کے کیل کی طرح ہوں کہ جس کے گرد چکی گھومتی ہے, اگر یہ کیل نہ ہو تو چکی نہیں گھوم سکتی. لہٰذا یہ پہچان کرانا مقصد ہوتا ہے. لہٰذا جو دیندار حضرات ہیں اس مجلس کو, جس میں صرف یعنی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ صرف نہ بھی ہو, کچھ نہ کچھ بات کوئی عمل کی کہیں, چاہے ایک ہی جملہ صحیح کچھ کہہ جاؤں, لیکن اگر صرف فضائل بھی ہوں تو اس کو نہ سمجھے کہ یہ مجلس ضائع ہو گئی آپ کی. اس مجلس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یار اس میں تو کچھ ملا ہی نہیں. صحیح ہے, فروع دین نہیں ملے مگر اصول دین تو مل گئے. امامت اصول دین کا حصہ ہے, اور اصول دین فروع دین کی نسبت اہمیت رکھتے ہیں. کسی کے پاس اصول نہ ہو, اس کے فروع کا کیا فائدہ ہے. لہذا میری صرف گزارش ان حضرات سے, ان دوستوں سے, ان بھائیوں سے, ان بزرگوں سے, کہ جو اس قسم کی مجلس, کیونکہ یہ بات وہاں چل رہی تھی جو میں اس لیے بات آ گئی, تو کوشش کریں کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس کا ایک اپنا کردار ہے. صحیح ہے, میں نے کہا نا کہ یہ ایسی چیزیں کہ یہ عمل کی طرف خود لے کر آتی ہیں, یہ عمل کی طرف انسان کو خود راغب کرتی ہیں, یہ چارج ہے انسان کے لیے. تو آئمہ نے خود موقع گنوائے ہیں کہ جہاں پر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ محبت اہل بیت ان تقریباً تمام موقعوں کے مرض کی دوا ہے. یہ محبت اہل بیت تقریباً ان تمام موقعوں کی مشکلات کا حل اس کے اندر ہے. لہذا آپ دیکھیے کتنا سخت مرض ہے کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا, نہیں معلوم سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا. سیدھے ہاتھ میں ملے تو فائدہ ہے, الٹے ہاتھ میں ملے تو نقصان ہے. پل صراط پہ گزر پائیں گے, نہیں گزر پائیں گے, قبر میں کیا ہونے والا ہے, حشر میں کیا ہونے والا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ محبت اہل بیت, پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ خصوصیات کے جو آخرت میں اس کو ملنے والی ہیں وہ یہ ہیں. فلا ینشر لہ دیوان, اصلا اس کا نامہ اعمال ہی نہیں کھولا جائے گا, اس کے نامہ اعمال کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ولا ینصب لہ میزان, میزان اس کے لیے نصب نہیں ہوگا. میزان کا کام ہے نامہ اعمال کو تولنا, تو جب نامہ اعمال کھلنا ہی نہیں تو تولنے کی بھی بات نہیں آئے گی. لہذا اس کے لیے میزان نصب نہیں ہوگا. وَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ, اور اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ, اور آتش جہنم سے براءت اس کے لیے لکھ دی جائے گی. وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ, اس کا چہرہ سفید ہوگا, نورانی ہوگا.
وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، اس کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس دیا جائے گا. وَيَشْفَعُ فِي، یہ بہت اہم جملہ ہے، یعنی اس روایت کا بہت اہم جملہ. یہ تو سب کچھ مجھے مل رہا ہے نا، ایک اور چیز مجھے ملے گی، اور وہ یہ کہ میں اپنے گھر والوں میں سے 100 آدمیوں کی شفاعت کا حق رکھوں گا. وہ مومن کے جس کے اندر یہ 10 دنیاوی خصوصیات ہوں گی، محبت اہل بیت ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا عمل و کردار ان 10 خصوصیات کے مطابق ہوگا، تو پروردگار عالم ہر اس مومن کو حق کے شفاعت دے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 100 آدمیوں کی شفاعت کا حق رکھتا ہوگا. اہل بیت شفیع، پیغمبر شفیع، علماء شفیع، مومن بھی شفیع ہے، وہ اپنے گھر والوں کی نسبت شفاعت کرے گا. وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، پروردگار عالم اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا. وَيُتَوَّجُ مِنْ تَيْجَانِ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کے تاجوں میں سے تاج پہنایا جائے گا. يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فَطُوبَى لِمُحِبِّ أَهْلِ بَيْتِي، پس خوشخبری ہو اور بشارت ہو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے. یہ آخرت کی اس کے بینیفٹس. تقریباً میں نے عرض کیا نا کہ وہ مشکلات ہیں کہ جو انسان کو پیش آنے والی ہیں، جن مرحلوں پہ انسان اٹکنے والا ہے، ان تمام مرحلوں پر یہ محبت اہل بیت اس کو نکالنے والی ہے، بچانے والی ہے. دنیا اس کی کیسی گزرے گی خود سوچ لیں آپ، اور آخرت اس کی کیسی گزرے گی خود سوچ لیں آپ. یہ ہے محبت اہل بیت کا کرشمہ. یہ اتنی کرشمہ ساز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی خیر دنیا اور خیر آخرت دونوں اس کو ملنے والا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزو، میں کچھ باتیں جو دوپہر میں کرنا چاہ رہا تھا اور موقع نہیں مل سکا، میں چند جملے، اب امام وقت بھی اتنا نہیں بچا، لیکن چند جملے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ موقع اس امام کا یہی آتے ہیں، اور ان میں بھی اگر کوئی تذکرہ نہ ہو سکے تو پھر باقی دنوں میں تو ان آئمہ کے عام طور پہ تذکرے نہیں ہو پاتے ہیں. دیکھیے، میں نے صبح عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم کی نزدیک معیار فضیلت ہے. خلافت الہی کا معیار فضیلت ہے. فضیلت کے علاوہ خلافت الہی نہیں ہو سکتی. دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضیلت کا معیار بنتی ہیں. انسان کی شجاعت، انسان کی سخاوت، انسان کی عبادت، انسان کی پرہیزگاری، تقوی و پرہیزگاری. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی کو، اب آپ سوچئے کہ کوئی آپ کو عالم ایسا مل جائے جو متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، سخی آدمی ہو، تو ہمارے لیے تو یہ نادر و نایاب چیز ہوگی اس معاشرے میں کوئی ایسا شخص مل جانا کہ جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں. تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی ایک عام منٹیلٹی کے طور پر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کی فضیلت کا معیار سمجھی جاتی ہیں. ابھی میں پروردگار عالم سے چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم ہوں اور ہمارے سامنے کچھ افراد ہوں جن میں سے ہم نے چننا ہو کہ ہم اگر اپنے لیے کسی کو لیڈر بنانا چاہیں تو ہم کس کو بنانا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 2 طرح کے افراد ہیں، ایک فاسق و فاجر آدمی، ایک مومن و متقی آدمی. کس کو آپ لیڈر بنانا پسند کریں گے؟ یقیناً ہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ جو مومن آدمی ہے، با ایمان ہے، وہ اس فسق و فجور والے سے بہتر ہے، تو آپ اس کو ترجیح دیں گے. ایک ایسا آدمی ہے جو کبھی آپ کو مصلی پہ نظر نہ آئے، ایک وہ آدمی جو عبادت گزار ہو، جس کی مثلا نماز شب بھی نہ چھوٹتی ہو. اگر ان دونوں میں آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ یقیناً آپ کا ووٹ اس شخص کے ساتھ ہوگا جو عبادت گزار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو زاہد آدمی ہے، جو عابد آدمی ہے، جو سخی آدمی ہے. ایک کنجوس آدمی، انتہائی کنجوس، اگر اس کے پاس مال آ جائے تو وہ کسی کو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. اور ایک کا ہاتھ اتنا کھلا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کے پاس چلے جاؤ، کوئی شخص اس دروازے سے خالی ہاتھ نہ آئے. تو کس کو ترجیح دے گا انسان؟ آپ ذرا دیکھیے مولا حسن مجتبیٰ اور ان کے مقابل میں جو شخص تھا، آپ ان دونوں کی صرف زندگیوں کو دیکھ لیں، فیصلہ کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے
اور جانشینی کا حق کون رکھتا ہے. یعنی اس کے لیے اس کو منتظر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس کو خدا کی جانب سے نہیں سمجھتے ہیں, جو اس کو خدا کی جانب سے نہیں سمجھتے ہیں, من جانب اللہ نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے تو خود ہی طے کرنا نا کہ کس کو بنانا ہے ہمیں. تو ان کی نظر میں بھی بالآخر کچھ کرائیٹیریاز تو ہونے چاہیے نا, کچھ نہ کچھ کرائیٹیریاز تو ہونے چاہیے. بندر بانٹ تو نہیں ہے. لہذا ان کے نزدیک, ان کے دل میں اگر آپ جھانکیں گے تو ان کے دل سے بھی یہ بات نکلے گی کہ بہرحال جو زاہد آدمی ہے, جو متقی آدمی ہے, جو پرہیزگار آدمی ہے, جو امانت دار آدمی ہے, کیونکہ بیت المال کا مسئلہ ہے. یہ بیت المال میرے باپ کا مال نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں کس بے دردی سے اس بیت المال کو ضائع کیا گیا ہے. ایک طرف ایسے افراد ہوں جو بیت المال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے استعمال کریں, اور ایک طرف وہ شخص ہو کہ جو اگر چراغ بھی روشن ہے اور کوئی ملنے آ جائے تو پہلے چراغ کو گل کرتا ہے, پھر اس سے ملاقات کرتا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے. تو کس کو ووٹ دینا پڑے تو ہم کس کو ووٹ دیں گے؟ ایک لے مین کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ الہی خدا نے کس کو نصب کیا, رسول نے کس کو نصب کیا, یہ سب چھوڑ دیں. ابھی میں اس قبیلے سے ہوں ہی نہیں کہ خدا اور رسول کی بات ماننی ہے مجھے. میں دنیاوی آدمی ہوں, میں اس کو خدا کی طرف سے نہیں سمجھتا ہوں, یہ ہم نے ہی طے کرنا ہے. تو یہ جب دو کردار ہمارے سامنے ہوں گے, آپ عبادت امام حسن مجتبیٰ دیکھیے. یعنی تاریخوں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ میرے مولا جب عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس طریقے سے امام کی کیفیت اور حالت ہوا کرتی تھی جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا. یہ امیر المومنین کے بارے میں بھی ہے, امام حسن کے بارے میں بھی ہے کہ جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا لرزتا اور پیچ خم کھاتا ہے, یہ کیفیت ہوتی تھی مولا کی عبادت کے وقت. وضو کرنے کھڑے ہوتے تھے, جو میں نے پہلی شروع کی مجلسوں میں عرض کیا تھا, وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا, اور جب مصلی پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے تو مولا کا جسم لرزنے لگتا تھا. اور جب کوئی سوال کرتا تھا کہ مولا اس کی وجہ, تو مولا کہتے تھے کہ جس بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو, ہر مومن کا حق یہ بنتا ہے کہ جب وہ وضو کے لیے کھڑا ہو تو اس کا رنگ زرد پڑ جائے, اور جب وہ عبادت الہی میں کھڑا ہو تو اس کے مفاصل لرزنے لگیں. ایک طرف یہ ہے عبادت کی کیفیت, اور ایک طرف یہی نہیں معلوم کہ عبادت ہوتی بھی تھی یا نہیں ہوتی تھی. ایک طرف جو میں نے وہ علی گڑھ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, تو ایک طرف وہ عالم ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. ایک طرف ایسے لوگ تھے اور ایک طرف ایسے کردار تھے. سخاوت, عجیب سخاوت ہے امیر المومنین کی. عید کا دن ہے, امام حسن مجتبیٰ کی عید کا دن ہے, اور عید کے دن آپ کو پتہ ہے حکمرانوں کے پاس لوگ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں. تو حاکم شام مدینے میں ہے اس سال اور اس موقع پر, اور کیونکہ مدینے میں لہذا جو ملاقات کے لیے آتا ہے بالآخر بیت المال ہے دیگر, تو کچھ نہ کچھ وہ دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا ہے. ظاہراً شام کے قریب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملنے کے لیے گئے. اب دیکھیں, ابھی میں حکمتیں کہ کیوں امام گئے اور کیوں, ابھی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن امام علیہ السلام اس سے ملنے گئے. اچھا, بعض تاریخوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اس لیے تاخیر سے آئے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. اپنے اس کاتب کو بلایا کہ جو نوٹ کر رہا تھا کہ کس کو کتنا دیا کتنا دیا, اس نے کہا صبح سے اب تک جتنا سب کو دیا ہے اتنے مقدار حسن مجتبیٰ کو ہماری طرف سے دے دو. اور پھر مولا کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ میں ہند کا بیٹا ہوں, انا ابن الہند, میں ہند کا فرزند ہوں. یہ ہے میری سخاوت کہ صبح سے جتنا مال اب تک میں دے چکا ہوں اتنا اکیلا مال صرف تمہارے حوالے کروں گا. امام حسن مجتبیٰ جب ملاقات کر کے جانے لگے تو ایک غلام نے امام کے جوتے سیدھے کیے. مولا نے کہا کہ یہ مال سارا میں نے تجھے دے دیا, اور مڑ کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, تو تو اشرافوں کو یہ مال دے رہا ہے, میں غلاموں کو یہ مال دیا کرتا ہوں, جو تو ایک اشراف کو دے رہا ہے. یہ میری سخاوت ہے. تو یہ حسن مجتبیٰ جس کی سخاوت کا یہ عالم ہو. اب آپ سوچئے
اچھا وہ جو مال دے رہا ہے وہ مسلمانوں کا مال دے رہا ہے، حسن مجتبیٰ جو مال دے رہے ہیں وہ اپنا مال دے رہے ہیں. کتنا بڑا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر. وہ جو دے رہا ہے وہ دوسروں کا مال، دوسروں کے مال پہ تو سبھی شیئر ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کا مال بانٹ رہا ہے. مولا اپنا مال دے رہے ہیں. تو سخی وہ ہوا یا سخی یہ ہوئے؟ سخاوت یہ ہے کہ دوسروں کا مال آنکھیں بند کر کے بانٹو، یا سخاوت یہ کہ اپنے مال میں سے دو؟ تو اصل سخی یہ ہیں. ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے. ان کی شجاعت، شجاعت ایک بہت بڑا لیڈر کے لیے ایک بہت پازیٹیو اور بہت بڑا کرائٹیریا بن سکتا ہے اس کی لیڈرشپ کے لیے. جنگ صفین میں محمد حنفیہ کو امیر المومنین ٹیکنیک سکھا کر بھیج رہے ہیں کہ تمہاری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اور تم نے کس طریقے سے حملہ کرنا ہے، مگر اس کے باوجود واپس آ گئے. حسن کو بھیجا، اور جب وہ فتح کر کے آئے تو ایک مرتبہ، اب یہ تھوڑے سے ملول ہیں جناب محمد حنفیہ، کہا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، تم میرے فرزند ہو، وہ رسول خدا کے فرزند ہے. ان کی شجاعت اور تمہاری شجاعت میں بہرحال فرق ہونا چاہیے. تو عزیزو یہ چیزیں ہیں. اب آپ ذرا مقایسہ کریں، ایک طرف یہ کردار ہو اور ایک طرف شجاعت کے نام پہ دھبے. یعنی یہ وہ افراد ہیں سامنے مقابل میں ان لوگوں کے، امیر المومنین کے مقابل میں یا امام حسن مجتبیٰ کے مقابل میں ہو، کہ جو شجاعت کے نام پر واقعا دھبا بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتے. تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی شجاعت کے کیا قصے تھے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا لباس اتارنے کے اوپر بھی یہ ان کی شجاعت تھی. لیکن جان تو بچا ہی لی نا. ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد پہ. تو عزیزو ایک لے مین کے عنوان سے آپ نہ کہیں کہ جی منصوب من اللہ ہیں، آپ نہ کہیں کہ خدا نے، رسول نے، امیر المومنین نے اپنے بعد کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہے، لیکن اگر عقل رکھتے ہو تو کچھ سوچو تو صحیح. عقل رکھتے ہو تو کچھ سوچو تو صحیح کہ ہم کس کے پیچھے چلنے جا رہے ہیں. انسان جب ایک امام جماعت، میں ایک فقہی مسئلہ بھی اب عرض کر دوں، بات آئی ہے. دیکھیں جب انسان نماز جماعت پڑھتا ہے تو نماز جماعت کا حکم یہ ہے کہ پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کا الحمد اور سورہ، وہ جو پیچھے پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہوتا. الحمد اور سورہ مقتدی کو نہیں پڑھنا ہوتا. اس کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھنا ہے. ایک بہت کمپیکٹ فارم میں اگر میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں تو الحمد سورہ نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھنا ہے. اچھا یہ جو الحمد سورہ نہیں پڑھنا ہوتا، اس میں یہ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ حمد و سورہ وہ چیز ہے کہ جو پیش امام جو ہے وہ آپ کی گردن، آپ کے حمد و سورہ کو اپنی گردن پہ لے رہا ہوتا ہے. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ اس پوری نماز جماعت میں سے صرف الحمد و سورہ ہے جو اس پیش نماز نے اپنی گردن میں اٹھانا ہے. اس سے زیادہ وہ آپ کی نماز میں سے کچھ نہیں اٹھا رہا. باقی تو آپ خود پڑھ لیں نا، باقی تو ہر چیز آپ خود پڑھ لیں. رکوع کا ذکر آپ خود پڑھ لیں، سجدے کا ذکر آپ خود پڑھ لیں، سمع اللہ، بحول اللہ، قنوت، تسبیحات اربع، تشہد، سلام، باقی سب آپ نے پڑھنا ہے. جو نہیں پڑھنا وہ اسی لیے نہیں پڑھنا کہ وہ آپ کی ذمہ داری اٹھا رہے، وہ ہے صرف الحمد و سورہ. تو جو پیش نماز پوری صرف ایک نماز، ایک 2 رکعت فجر کی نماز، اس 2 رکعت نماز میں صرف الحمد و سورہ آپ کا اٹھانے والا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا رہا. اس کے لیے شریعت نے اتنی شرطیں بیان کی ہیں کہ وہ عادل ہونا چاہیے، وہ عادل ہونا چاہیے، اس کی قرائت صحیح ہونا چاہیے، وہ حلال زیادہ ہونا چاہیے، اس کا حسب و نسب معلوم ہونا چاہیے. تو جو صرف 2 رکعتوں کی الحمد و سورہ اٹھانے والا ہو اس کے لیے تو شرطیں ہوں، مگر جو پورے دین کا ٹھیکیدار بننے والا ہے اس کے لیے کوئی شرط نہ ہو. یہ کون سا دین اور شریعت ہے کہ آپ نماز جماعت کے لیے تو بڑے ٹچی ہیں کہ بھئی ایسا آدمی ہو، ویسا آدمی نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، لوگوں کا مال کھا کے نہ بھاگا ہوا ہو. اور یہاں پر جس کو پورے دین کا ٹھیکہ دے رہے ہیں انہوں نے لوگوں کا کتنا مال کھایا ہوا ہے. اصلا مال تو مال، اصلا امیر المومنین کا پورا حق کھا گئے. اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ جناب یہ کیا کیا جائے گا. ایسا آپ خود سوچئے. اب ایسے دین جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ تھا نا، پھر ایسے اسلام پر
السلام. اس پہ سلام اور اس کا خدا حافظی کیا جا سکتا ہے کہ جس کا امیر ایسا ہو جائے. تو عزیزو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل اپنی استعمال کرے اور تھوڑی سی, بھائی میں نے کہا نا کہ انسان دو آدمی ہے تو دونوں کی تھوڑی تھوڑی سیرت دونوں کی پڑھ لو, پھر فیصلہ کرو. تھوڑی سی سیرت دونوں کی پڑھ لو, تھوڑا سا حالات زندگی دونوں کے پڑھ لو, دیکھو تو صحیح آپ کو کہاں پہ وہ شخص مل رہا ہے کہ جس کے اندر کچھ تو معیار ہے, ان کے مطابق کچھ. ہمارے حساب تو تمام معیار انہی میں ہی ہیں, ان کے علاوہ تو کسی میں ہے ہی نہیں. میں ان کے اعتبار سے بات کروں کہ جس کے اندر کچھ معیار موجود ہے, ایک معیاری انسان ہے, ایک غیر معیاری انسان ہے, تو کیوں معیاری کے ہوتے ہوئے غیر معیاری کے پیچھے جاتے ہو؟ یہ کون سی عقل ہے تمہیں جو اجازت دیتی ہے کہ ایک معیاری ہستی کو چھوڑ کر ایک غیر معیاری چیز کے پیچھے چلے جاؤ؟ ہم گھر میں جو چیزیں لے کر آتے ہیں, نہیں واقعی یہ بہت, مجھے تو واقعی تعجب ہوتا ہے, یہ چیز میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ یہ ہوا کیسے. ہم اپنے گھروں میں چیزیں لے کر آتے ہیں, آپ سپر سٹور پہ جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ جعلی مال ہے, یہ اصلی مال ہے, یہ اچھی کوالٹی کا, یہ بری کوالٹی کا ہے. کون ہے جو بری کوالٹی کے پیچھے جائے گا؟ آپ کو بچے کا دودھ لانا ہے, آپ کو اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کر آنی ہے, آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں, کوئی بہت شریف آدمی ہو کہے کہ جی یہ ذرا جعلی ٹائپ کی ہے, یہ ذرا اوریجنل ٹائپ کی ہے, کون سا لیں گے آپ؟ کہیں گے یار اوریجنل تو بھائی جان کا مسئلہ ہے. جان کے مسئلے کے پیچھے تو آپ معیار کے پیچھے جائیں, ایمان کے مسئلے کے پیچھے, ایمان کے مسئلے کی بات ہے تو غیر معیاری پروڈکٹ کے اوپر اکتفا کر لیں. اور کتنی غیر معیاری میں یہ بیان نہیں کر سکتا. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. مشکل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو تشنہ رہ جاتی ہیں میں بیان نہیں کر پاتا ہوں, پتہ نہیں کس طرح میں اپنے اوپر قابو کرتا ہوں. بس عزیزو, واقعاً اگر انسان تھوڑا سا بھی ریزنیبل ہے, تھوڑی سی عقل و شعور اس کا کام کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعاً اپنی عقل استعمال کرے تو اس دروازے کے بعد وہ کسی اور دروازے کا رہے گا ہی نہیں, جا نہیں سکتا کسی اور دروازے پہ. لیکن جنہوں نے اپنی من کان فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کی عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں, جن کے آنکھ کان اور دلوں پہ پروردگار عالم نے ان کے اعمال کی وجہ سے پردے ڈال دیے اور مہریں لگا دی ہیں, ایسے بھی ہیں لوگ. تو وہ لوگ ہیں کہ جو پھر جو بھی ہو سب صحیح ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو بھی ہو سب صحیح ہے. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے, جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھیں. پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں, ان کے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے. خدا ابتدائی طور پہ کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتا, دلوں پہ مہریں لگتی ہیں میرے اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے, میرے اور آپ کے اعمال و کردار کی وجہ سے. تو جن کے دلوں پہ مہریں تھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کو نقد سمجھتے تھے اور آخرت کو ادھار سمجھتے تھے, اور پھر خود ہی اپنے ہی دل میں گنگنایا کرتے تھے کہ کون سا عقل مند. اپنے آپ کو دیکھیے ذرا, کمال دیکھیے, کمال حماقت کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عقل مند. کہ کون سا عقل مند انسان ہے کہ جو نقد کے اوپر, جو ادھار کے اوپر نقد کو چھوڑ دے. لہذا اسی دنیا پرستی کا نتیجہ یہ نکلا عزیزو. یہ حکومتیں رہی تھی نا جس نے عمر سعد کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حسین کا سر کاٹ دے. یہ حکومتیں رہی تھی نا, یہ وہ 1,00,000 دینار اور یزید سے شادی کا وعدہ تھا نا کہ جس نے جودہ بنت اشعث کو مجبور کیا کہ وہ حسن مجتبی جیسے انسان کو زہر پلا دے. اور یہ حکومتیں ہی تھیں, یہ تخت و تاج تھے جس کی وجہ سے اہل بیت کے دشمنوں نے تمام ائمہ کو زہر سے شہید کیا ہے. جہاں ان کو احساس ہوا کہ اب اگر یہ زندہ رہے تو خطرہ ہے ہماری حکومتوں کو, ہماری کرسیوں کو, ان کو زہر پلا دیا گیا. بس عزیزو, کربلا کے ایام ختم ہو گئے, ختم ہو گئے کربلا کے ایام. چند آخری دن رہ گئے ہیں. اہل بیت ہمارے مہمان رہے, لیکن ہم حق کے میزبانی تو بہرحال ادا نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق کے گریہ ادا کر دیا؟ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق کے ماتم ادا کر دیا؟ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے
کہ میں نے اہل بیت کی عزاداری کر کے حق ادا کر دیا. یہ عزاداری تو جتنی ہو اتنی کم ہے عزیزو, یہ آنسو جتنے گریں اتنے کم ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حسین کے اصغر کو ایک دن یاد کر کے 2.25 مہینے میں چند آنسو بہا لیے تو ہم نے اس اصغر کا حق ادا کر دیا؟ یہ 6 مہینے کا اصغر, آپ ذرا سوچئے ان کے دلوں پہ کیسی مہریں لگی ہوں گی کہ انسان بچوں پہ پھر رحم کرتا ہے, مگر انہوں نے 6 مہینے کے اصغر پہ بھی رحم نہیں کیا. بس عزیزو, چند جملے حضرت علی اصغر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عصر عاشور ہے اور میرے مولا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے. بس یہ آواز گونجنی تھی. دشت کربلا میں ایک مرتبہ خیموں سے گریے کی آواز بلند ہوئی, اور خیمے سے گریے کی آواز بلند ہونا تھی. ایک مرتبہ حسین نے ٹیلے سے نیچے تشریف لاتے ہیں, خیمے کے قریب پہنچتے ہیں, آواز دی, اے زینب یہ کیا ماجرا ہے, ابھی تو حسین زندہ ہے, یہ گریا کیسا؟ دیکھیے حسین سمجھتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہونی ہیں اور اہل بیت کو گریا ہی کرنا ہے, لیکن حسین نے کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں, یہ گریا کیسا؟ آواز دی, اے آقا جیسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی نا تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بھائی یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ جاؤ اصغر کو لے کر آؤ. زینب خیمے کے اندر تشریف لے کے جاتی ہیں, اصغر کو اپنی آغوش میں لیا, باہر آنا چاہتی ہیں, بھی صحن خیمہ میں پہنچی ہیں. ایک مرتبہ ام رباب سے ملاقات ہو گئی. جیسے ہی ام رباب کو دیکھا اور ام رباب نے زینب کو دیکھا اور زینب کے ہاتھ میں اصغر کو دیکھا, ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے کہ اے شہزادی مجھے چند لمحوں کے لیے اصغر میرے حوالے کر دیں. زینب نے یہ پوچھا ہوگا نا کہ اے ام رباب کہ تیرا دل نہیں مان رہا اصغر جائے, کیونکہ ام رباب بھی تو دیکھ رہی ہیں اب تک جو مقتل میں گیا کوئی زندہ واپس نہیں آیا. کہا کہ نہیں بی بی ایسی بات نہیں ہے, آپ صرف چند لمحوں کے لیے مجھے دے دیں. ایک مرتبہ ام رباب اصغر کو خیمے کے اندر لے کر گئیں اور چند لمحوں بعد جو باہر لے کر آئی ہیں تو عزیزو منظر عجیب ہے, منظر بدلا ہوا ہے, حلیہ بدلا ہوا ہے. ایک مرتبہ نیا کرتا پہنایا ہے ام رباب نے اصغر کو, آستینیں الٹی ہوئی ہیں, کمر پہ ایک چھوٹا سا رومال باندھا ہوا ہے, بالوں میں کنگھی کی ہے, اور یہ کہہ کے دیتی ہیں کہ ارے چھوٹا ہے تو کیا ہوا, ہے تو علی کا پوتا, اپنی پوری شان و شوکت سے میدان میں جائے گا. بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ حسین لے کے چلے, ابا کا دامن سخت گرمی ہے, ابا کا دامن اصغر کے اوپر ڈال دیا. اب اشقیاء یہ سمجھے ہیں کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. میں کہوں گا تم صحیح سمجھے ہو, البتہ قرآن صامت نہیں, قرآن ناطق کا ایک پارہ لے کر آ رہے ہیں. بس ارباب اعضاء قریب پہنچے, ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گنہگار ہوں, میں تقصیروار ہوں, تو یہ 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا, ارے اسے پانی پلا دو. بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ فوج خاموش ہے, کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو یہ لو میں اصغر کو اس کربلا کی تپتی ریتی پہ رکھ رہا ہوں. عزیزو تصور کیجئے, جلتی زمین ہو, تپتی ریتی ہو, اس پہ 6 مہینے کا بچہ لٹا رہے ہیں حسین کہ تم اسے خود پانی پلا دو. بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ ابھی بھی کوئی جواب نہ آیا, اصغر کو دوبارہ اپنی آغوش میں لیا, کہا اصغر بیٹا شاید یہ میری زبان نہیں سمجھتے, ارے اپنی زبان سے ان کو سمجھا دے. اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. بس ارباب اعضاء اب فوج میں کوحرام برپا ہو گیا, بہت مختصر کر رہا ہوں, فوج میں کوحرام برپا ہو گیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا, حرملا اقطع کلام الحسین, ارے حسین کے جملوں کو کلام کو منقطع کر دے ورنہ کوحرام برپا ہو جائے گا. بس ایک مرتبہ حرملا نے تیر جھوڑا, 3 بھال کا تیر جو عربوں میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ تیر چلا, ارے اصغر کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک چھد گیا. ارباب اعضاء میرے مولا کے ہاتھ میں خون علی اصغر ہے, چھوٹا سا جنازہ ہاتھوں پہ ہے, آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچے۔ ذیشان صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے، جیسے ہی آواز دی ایک مرتبہ انداز روایت یہ بتا رہا ہے کہ شاید رباب سے پہلے سکینہ پہنچ گئی۔ ارے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رباب آئے اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا، اے رباب اپنا لال لے جا۔ جیسے ہی نگاہیں پڑی رباب کی، ایک جملہ کہا، ارے کسے معلوم تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی کربلا میں نہر کر دیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی جو حاجتیں ہیں دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات مریض ہیں جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے اور مجلس کے بعد التماس سے دعا کا ہے، تمام مومن و مومنات حاضرین محفل کے ان کے متعلقین منظوران نظر سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین و مسلمین پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔